الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنفی نماز قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اسی پر گفتگو چل رہی ہے، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اسی پہ باتیں چل رہی تھی۔ کچھ باتوں پر گفتگو ہوئی، جیسے کہ وقت کے بارے میں بتایا گیا کہ وقت ہی پر نماز پڑھی جائے گی، اس پر قرآن کی آیت اور حدیثیں تو بے شمار ہیں۔ اور اسی طریقے سے کعبے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا اور کان تک ہاتھ اٹھانا، یہاں تک گفتگو ہوئی تھی۔ ابھی کان تک ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھے کہاں پہ؟ اب یہ مشہور ہے، عام طور سے اپنے یہاں کے ناف کے نیچے باندھیں یا ناف کے اوپر باندھیں۔ تو حنفی مذہب یہ ہے کہ مرد ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سینے پہ باندھیں، کیونکہ حدیثیں دو طریقے کی ملتی ہیں۔ ایک وہ جس میں آقا علیہ السلام کی سنت یہ بتائی گئی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور ایک یہ کہ آقا علیہ السلام کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ دیکھیں حدیث پاک، ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھی جائے، ہاتھ باندھتے ہیں ہم لوگ، اس پہ کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلے تو ڈائریکٹ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کہاں پہ ہاتھ باندھنا چاہیے، کیونکہ حضور کی زندگی آپ نے زیادہ دیکھی ہے، ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کو، شب و روز کو آپ نے دیکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 756، جس کے راوی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا سنت سے یہ ہے، حدیث سے نہیں، قابل غور بات، سنت سے یہ ہے کہ ہتھیلی پر نماز میں رکھی جائے ناف کے نیچے، تحت السرہ۔ سرہ بولتے ہیں ناف کو، تحت مانے نیچے، بولتے خود ہماری ماں تحتی میں، مطلب ہمارے انڈر میں، ہمارے نیچے کام کر رہا ہے، تو تحت السرہ ناف کے نیچے ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے یہ، حضرت علی یہی فرماتے ہیں۔ دوسرے خادم رسول اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ جو کثیر روایات، وہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 758، جس کے راوی حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اخذ الکف اکفی علی الاکفی فی الصلاۃ تحت السرہ، فرماتے ہیں ہتھیلیوں سے باندھنا ہے نماز میں ناف کے نیچے۔ تو دونوں صحابی نے بتا دیا کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے سادہ دیکھا، لیکن حضور کی سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ معلوم یہ ہوا جب سنت انہوں نے بتا دیا، ہر سنت قابل عمل ہے، ہر حدیث قابل عمل ہو ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حدیثیں کبھی کبھی منسوخ بھی ہوتی ہیں اور کبھی حضور کے ساتھ خاص بھی ہوتی ہیں، لیکن سنت، ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ تو حضرت علی نے سنت کہہ کے بتا دیا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، حنفی بھی اسی لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک، اور اس حدیث پاک سے ان لوگوں کی تو تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں نا دو لوگ دونوں صحیح ہو ہی نہیں سکتے، دو لوگ ہوں الگ الگ رائے رکھ کے، جیسے امام شافعی حضرت امام اعظم کہتے دونوں صحیح ہو ہی نہیں سکتے، لیکن امام ترمذی ان کا رد کریں گے ابھی، جو ایسا کہتے ہیں چاروں امام چاروں کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ امام ترمذی ان کا رد کریں گے اور ہم لوگوں کی بات کو ثابت کریں گے۔ دیکھیں پہلے حدیث پاک، ترمذی شریف
حدیث نمبر 252، راوی قبیصہ ابن حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد حلب سے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول، فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرمایا کرتے تھے، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، تو اپنے الٹے ہاتھ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے باندھ لیا کرتے تھے، پکڑ لیا کرتے تھے۔ اب پکڑ کے کہاں رکھتے تھے، اس میں ہو گئے اختلاف۔ کچھ لوگوں نے کہا ناف کے اوپر رکھے جیسے کہتے امام شافعی، اور کچھ لوگوں نے کہا ناف کے نیچے رکھے جیسے کہ حنفی امام اعظم حنیفہ۔ تو امام ترمذی خود فرماتے اسی حدیث کے نیچے لکھنے کے بعد کہتے رأى بعضهم ان يضعهما فوق السرة، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ کو رکھے ناف کے اوپر، ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھے۔ دو رائے ہو گئی، اوپر رکھے نیچے رکھے۔ فرماتے کل ذلك واسع عندهم، یہ دونوں مذہب ان کے نزدیک گنجائش رکھتے ہیں، مطلب دونوں جائز ہیں ان کے نزدیک، دونوں جائز ہیں، دونوں حق پہ ہیں، اگرچہ سنت یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت کے ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھے۔ کہتے امام ترمذی نے تو ان کی تردید فرما دی۔ ہم نے کہا دونوں صحیح ہے، امام شافعی بھی صحیح ہے ناف کے اوپر باندھتے ہیں، امام اعظم بھی صحیح ہے ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں تم لوگ جو کہتے ہو وہی ہمارا بھی موقف ہے، وہی ہمارا بھی موقف ہے الحمدللہ۔ تو جو ترمذی امام ترمذی کو فالو کرے، ان کی بات مانے، ان کو تو یہ بات بھی ماننی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک، اب داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے، لیکن کہاں پہ پکڑنا ہے، یہاں پکڑنا وہاں پکڑنا، ہتھیلی کا لفظ ہے، ہتھیلی تو یہ ہو گیا، ایسے پکڑے کیسے پکڑے، کیا انداز ہو، تو ایک حدیث پاک صراحتاً مل جاتی ہے۔ دارمی شریف حدیث نمبر 1273، راوی عبد الجبار ابن وائل، وہ اپنے والد وائل ابن حجر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی الیسری قریبا من الرزق، میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں گٹوں کے قریب، گٹوں کے قریب۔ یہی ہمارا بھی موقف ہے کہ گٹوں کے قریب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں ہاتھ باندھا کرتے ہیں۔ اب اللہ اکبر کہے، کان تک ہاتھ اٹھائے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، یہ تو اہل سنت والجماعت کا موقف ہو گیا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے، تو یہ ثنا پڑھنا کہاں ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ تو ثنا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ ثنا پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ دارمی شریف پہلا حصہ صفحہ 424 حدیث نمبر 1271، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فکبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام فرماتے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے کہتے اللہ اکبر، پھر کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، تو خود فرماتے پھر آقا علیہ السلام اعوذ باللہ پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ ثم یفتتح الصلاۃ، پھر آقا علیہ السلام نماز کا آغاز فرما دیا کرتے۔ تو ثنا ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کا طریقہ یہی رہا ہے۔ اب اعوذ باللہ میں کچھ الفاظ یہاں بڑھ گئے، تو اعوذ باللہ میں الفاظ بڑھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس میں ہی بڑھا سکتے ہیں من الشیطان الرجیم الخبیث، تو کوئی خرابی نہیں ہے اس میں، الفاظ بڑھا سکتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر بھی تو کئی جگہ آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہیں بھی فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، تعوذ کر لیا کرو۔ اور تعوذ کے معنی یہی، اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرمائے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی حدیث تو اتنی مشہور ہے محدثین کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کل ذی بال لم یبدا بتسمیۃ اللہ فهو اجزم، ہر اچھا کام جو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے۔ اب قرآن پڑھنے سے زیادہ اچھا کام کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے زیادہ اچھا کام کیا ہوگا؟ تو اعوذ باللہ اور اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ شریف کا اہتمام ہوگا۔
اب اعوذ باللہ زور سے پڑھیں آہستہ پڑھیں؟ تو حنفی مذہب تو یہی ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آہستہ پڑھیں۔ آہستہ کیوں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ حدیث پاک ہے کہ خود حدیث پاک میں آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 172، دارمی شریف پہلا حصہ صفحہ 425 اور حدیث نمبر 1272، فرماتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، قال ابو محمد بہذا نقول ولا رأى الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، حضرت عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز تلاوت شروع فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت شروع فرماتے۔ اگر زور سے تلاوت کرتے، زور سے بسم اللہ پڑھتے تو الحمدللہ سے نہیں شروع کرتے، پہلے زور سے بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھتے، پھر اس کے بعد الحمد پڑھتے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین زور سے پڑھے، اس کا مطلب یہ کہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور ثنا چھپکے سے پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ راوی حدیث امام ابو محمد فرماتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زور سے نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آیا، یہ حدیث پاک بڑی شاندار ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ ثنا زور سے پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا تذکرہ فرماتا۔ چنانچہ مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 170 اور 169 کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں وہ لوگ بھی غور کریں جو کہتے ہیں قرآن سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، چاہے چپکے سے پڑھیں۔ یہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ نے چپکے سے پڑھنے کا نہیں حکم دیا، جی سے پڑھنے، جی میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم تو نماز میں رہتے ہیں، تراویح میں تو نہ جانے لوگ کہاں کہاں گھوم گھام کے آ جاتے ہیں، بہت سارے دماغ میں خیالات چلتے رہتے ہیں، دل کہیں بھی گھومتا رہتا ہے، دماغ کہیں بھی رہتا ہے، تو الگ مسئلہ رہتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک، راوی حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 170 169، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے کوئی کچھ لوگ جو ہے نا اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں نماز جنازہ میں بھی، بولتے وہ بھی نماز ہے، لہٰذا نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، نہ نماز نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، جب نماز ہے تو ہر نماز کے بعد دعا تو ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، تو سنی دعا کرتا ہے تو تم ڈائریکٹ بول دیتے ارے نماز جنازہ پوری تو دعا ہی ہے، مطلب تم کو بھی تسلیم ہے کہ نماز جنازہ نماز نہیں دعا ہے۔ جب دعا ہے تو جناب کیسے اس کو فٹ کر رہے ہو اس پہ لے جا کے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھے اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے فَهُوَ خِدَاجٌ خداج فرماتے وہ خداج ہے، ٹوٹی ہے غیر و تمام، پوری نہیں ہوئی۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جو نہیں پڑھے گا نماز تو ہوگی لیکن پوری نہیں ہوگی، لنگڑی پنگڑی ہوگی، پوری نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کبھی کبھی تو ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جملہ ترجمہ صحیح سے ان کو کرنا چاہیے، جملہ یہ ہے، فرماتے اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لے، اپنے جی میں پڑھ لے، جی میں مطلب آواز زبان سے نہیں نکالنا، دماغ میں چلتا رہے، کچھ بھی چلتا رہے۔ کیوں؟ انہیں آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اللہ فرماتا ہے نماز کو ہم نے دو حصے میں بانٹ دیا اپنے اور بندے کے درمیان، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، تو جب بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ اور ایک بار حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ یہ فرماتا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے سارے معاملات کو میرے حوالے کر دیا، یعنی ہے مولا سارے معاملات میرے تیرے حوالے ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے، جو مانگے۔ تو جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے جو تو نے مانگا تیرے لیے ہے، جو تو نے مانگا تیرے لیے۔ یہاں پہ ایک بات جو سمجھانا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دو حصے میں بانٹا، تو شروعات کہاں سے کی؟ تو جب بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہیں سے معلوم ہو گیا کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ ثنا ان کو آہستہ پڑھنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بسم اللہ الحمدو کا جز نہیں ہے، اگر الحمدو کا جز ہوتا تو الحمدللہ رب العالمین سے نہیں شروع کیا جاتا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کو آہستہ پڑھنا ہے، ثنا پڑھیں اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور ان کو آہستہ پڑھنا ہے، پھر ان کے بعد الحمد شریف کی تلاوت کرنی۔ کیوں الحمد کی تلاوت کرنی؟ کیونکہ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک پہلا حصہ صفحہ 159، عبادہ ابن صامت اور کئی صحابی سے مروی ہے حدیث پاک، آقا فرماتے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، اچھی نہیں ہوتی جو ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، اگر ہم اکیلے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن امام کے پیچھے رہتے تو ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے، تو اب امام کے پیچھے کیا کریں ہم؟ درود پاک پڑھیں تو حدیث سنائی جائے، صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا ہے، اور لوگ اسی پہ ہنگامہ کرتے ہیں کہ الحمد کو امام کے پیچھے مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، پڑھے رہتے ہیں اسی میں، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے۔ ارے مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، لیکن صحیح بات ہے مقتدی پڑھے گا جب اکیلے ہو گئے تب، لیکن جب جماعت میں آ گیا تو امام نے پڑھ لیا کافی ہو گیا، کیونکہ مقتدی کو پڑھنے سے حضور نے روکا، جن کو شریعت میں اختیار ہے، جن کو شریعت میں اختیار ہے انہوں نے روک دیا۔ جب انہوں نے روک دیا تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ زبردستی مقتدی کو پڑھانے والے، حضور نے روک دیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ زبردستی ہم پڑھا کے ان حدیثوں کو رد کر رہے ہیں جن سے آقا علیہ السلام کا اختیار ثابت ہوتا ہے، حضور کی شریعت میں اختیار جن سے ثابت ہوتا ہے رد کرتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک، سب سے پہلے شرح معانی الاثار پہلا حصہ صفحہ 143 جس کو طحاوی شریف کہا جاتا ہے، امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث پاک نقل فرمائی، اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، جب وہ تلاوت کرے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو۔ تو آقا علیہ السلام نے خود مقتدی کو بنا فرما دیا کہ امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کرو، وہ جب تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، حضور فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا، یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، نماز کے بیان میں، شرح معانی الاثار کے اندر بھی موجود ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، آقا فرماتے جس کا امام ہوتا ہے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، جس کا امام ہے اس کا پڑھنا۔ شرح معانی الاثار پہلا حصہ صفحہ 143 ابن ماجہ کے اندر بھی ہے نماز کے بیان میں۔ تو جس کا امام ہوتا ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ ارے تو جو امام کے قائل ہی نہیں ہے تو وہ مصلی پہ امام کو کیسے لے کے آ گئے؟ امام کے تو قائل ہی نہیں ہو، مصلی پہ امام کو کیسے لے کے آ گئے؟ اس کی تقلید کیسے کر رہے ہیں آپ؟ ارے امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، تو ہم نے تو امام اسی لیے بنایا کہ وہ حدیثوں کو سمجھاتا ہے، ہم آرام سے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ نے ان حدیثوں کو ایک حکمت سے سمجھایا، تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ امام اعظم حنیفہ کے بارے میں کوفہ میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو ہے نا کچھ بھی عقل چلا لیتے ہیں، قیاس کا گھوڑا دوڑا دیتے ہیں، حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے۔ تو لوگ آ گئے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، اللہ کرے ہمارے پاس بھی لوگ آ جائیں، آئیں گے تبھی تو وہاں معاملہ حل ہو جائے گا اور آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔
تو مناظرہ کرنے لوگ آ گئے، امام اعظم حنیفہ سے پوچھا آ کے کہ آپ ایسی سی بات کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھے گا قرآن؟ تو امام اعظم نے فرمایا کیا تم لوگ سب بات کرو گے یا کوئی ایک بات کرے گا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک کو ہم اپنا قائد بنا لیتے ہیں، وہ ترجمان بنا لیتے ہیں، وہ بولے گا، اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام اعظم نے فرمایا تم نے نماز کے باہر ایک کو اپنا ترجمان بنا لیا، اس کی بات تمہاری بات، ہم نے نماز کے اندر ایک کو اپنا ترجمان بنا لیا، اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے نا۔ تو جو امام اعظم نے وہ فرمایا، کیوں فرمایا؟ اسی حدیث کی بنا پر کہ آقا فرماتے ہیں جس کا امام ہو تو امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت، امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں اور آیا، ایک دم صاف صاف استثناء کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، صاف صاف حضور نے کہہ دیا۔ شرح معانی الاثار کی حدیث پاک پہلا حصہ صفحہ 144، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے حضور نے فرمایا من صلی رکعہ فلم یرقع فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام، حضور فرماتے جو کوئی رکعت نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فلم یصلی نماز ہی نہیں پڑھے، الا وراء الامام مگر امام کے پیچھے۔ ایک دم صاف صاف حدیث بتا رہی ہے کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، امام کے علاوہ اگر اکیلے پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو صاف صاف آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے فجر میں تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت فرماتے فرماتے تکلیف ہونے لگی، کئی لوگ پڑھنے لگتے تکلیف ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہوا۔ شرح معانی الاثار کے اندر یہ حدیث ہے، پہلا حصہ صفحہ 144، راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل بوجہہ پھر ہماری طرف متوجہ ہو گئے، رخ انور کو پھیر دیا، پھیرنے کے بعد فرمایا تقرؤون، نماز پڑھائی، نماز کے بعد چہرہ پھیرا، معلوم یہ ہوا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد چہرہ پھیرا، تو پھیرنے کے بعد فرمایا کیا تم لوگ تلاوت کرتے ہو؟ اتقرؤون، کیا تلاوت کرتے ہو؟ والامام یقرأ، جبکہ تمہارا امام پڑھ رہا ہے، امام پڑھتا ہے تو تم تلاوت کرتے ہو۔ فسکتوا، سب خاموش رہے۔ حضور نے 3 بار پوچھا امام پڑھتا ہے تو تم تلاوت کرتے ہو؟ امام پڑھتا ہے تو تلاوت کرتے ہو تم؟ سب خاموش رہے۔ اس کے بعد جب 3 بار حضور نے کہا تب کہا ہاں سرکار ہم لوگ ایسے کرتے، انا لنفعل ھذا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فلا تفعلوا، اب ایسا مت کرنا، اب ایسا مت کرنا۔ ہم لوگ تو حضور کے فرمان پہ اتنے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکیلے رہتے ہیں تو سورہ فاتحہ خوب پڑھتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے آ گئے، حضور نے کہہ دیا مت پڑھنا، ہم نہیں پڑھیں گے، اور جو حضور کو نہ مانے خوب پڑھے۔ حضور نے فرما دیا نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں اور آیا، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں زور سے تلاوت آپ نے کی، پھر فرمایا هل قرأ منکم معی احد آنفا، کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ تلاوت کی؟ زور سے حضور تلاوت فرما رہے تھے، فارغ ہوئے، پوچھا کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ تلاوت کی؟ ارے حضور تو دل کی باتیں کو بھی جانتے ہیں، چاہتے تو اکیلے میں بتا دیتے، لیکن سب کے سامنے پوچھا اصلاح کے واسطے، سب کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے، ورنہ حضور تو خشوع کو بھی جانتے ہیں، رکوع کو بھی جانتے ہیں، دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اور آدمی کے ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ بخاری کی حدیث پاک۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ تلاوت کی؟ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی میں نے۔ حضور نے فرمایا انی اقول ما لی انازع القرآن، میں کہتا ہوں کیا ہو گیا مجھے کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں جھگڑا کیا جاتا ہے، یعنی میں بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتا ہے۔ جو قوم جھگڑالو ہوتی ہے وہ اپنے امام کے پیچھے قرآن پڑھا کرتی ہے، جو قوم جھگڑالو ہوتی اسی کا کام یہ۔ آقا فرماتے ہیں کیا ہو گیا کہ میں قرآن کے بارے مجھ سے جھگڑا کیا جاتا ہے؟ تب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلاوت کرنے سے رک گئے ان نمازوں میں جن میں آقا علیہ السلام زور سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب یہ فرمان سن لیا
تو جن نمازوں میں بلند آواز سے پڑھتے تو وہاں بھی ٹھہر گئے، اور جن نمازوں میں چپکے سے پڑھتے دوسری حدیثوں میں منع فرما دیا گیا کہ امام کو چھوڑ کر، امام کے پیچھے چھوڑ کر باقی سورہ فاتحہ پڑھیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ یہ تو ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ذرا ان لوگوں کو جو بولتے ہیں نا صحابہ کا طریقہ، الحمدللہ ہم لوگ سب سے زیادہ صحابہ کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیے شرح ماہ الآثار پہلا حصہ صفحہ 144، باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عبداللہ ابن ابو یعلا سے فرماتے ہیں، من قرأ خلف الامام فلیس علی الفطرہ، جو آدمی امام کے پیچھے تلاوت کرے وہ فطرت پہ نہیں ہے، مطلب حضور کی سنت پہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے تبھی تو ہم اہل سنت ہے نا۔ اب جو تلاوت کرتے ہیں ان کا اپنا میٹر ہے، حدیث مانے تو بات ہوتا ہے، اور بات والے تو بہت سارے دنیا میں ملتے ہیں اپنی بات منوانے کے، لیکن سنت والے بہت کم ملیں گے۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جملہ دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے، افقہ الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ دین کی سمجھ جن کے اندر ہے، عبداللہ ابن مسعود، شرح ماہ الآثار پہلا حصہ صفحہ 145، وہ فرماتے ہیں لیت الذی یقرأ خلف الامام ملء فوئہ ترابا، کاش وہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرتا ہے اس کا منہ مٹی سے بھر جاتا۔ اس کا منہ کس سے بھر جاتا؟ مٹی سے بھر جاتا۔ مٹی سے بھر جاتا مطلب منہ بند ہو جائے، بھر دی جائے مٹی تاکہ خاموش تو رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ ایسے ہی کئی صحابہ امام کے پیچھے تلاوت کرنے کے مخالف رہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، جابر ابن عبداللہ، ان لوگوں سے پوچھا گیا امام کے پیچھے تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں، تو ڈائریکٹ کہا لا تقرأ خلف الامام فی شیء من الصلاۃ، کوئی بھی نماز ہو امام کے پیچھے تلاوت مت کرنا، کوئی بھی نماز ہو۔ یعنی تمام نمازوں میں یہ تمام صحابہ اکرام بھی منع کرتے رہے، حضور نے تو منع کیا، حضور کے بعد یہ صحابہ بھی منع کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا یہ سلسلہ حضور سے لے کے صحابہ سے لے کے تابعی امام اعظم، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، آج تک چل رہا۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک بڑی شاندار، ابو جمرہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں، وہی شرح ماہ الآثار کے اندر ہے پہلا حصہ صفحہ 145، پوچھتے میں نے ابن عباس سے کہا اقرأ والامام بین یدی، میں تلاوت کرتا ہوں جبکہ امام کے پیچھے ہوتا ہوں، امام آگے ہوتا ہے میرے۔ فرمایا اللہ ایسا مت کر، مطلب امام رہے تو امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب نے منع کر دیا، لیکن سب کی بات ماننے والا یہ سب ہے ہی نہیں۔ اگر ماننے والے ہوتے سب کی بات تو الحمدللہ اہل سنت سے ہوتے۔ ایسے ہی اور کئی حدیثوں میں آیا۔ اس کے علاوہ ایک مسلم شریف کی حدیث دیکھ کے بڑا لطیف نکتہ اس کے اندر بتایا گیا، بڑا لطیف نکتہ ہے۔ مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 176، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال القاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آقا فرماتے جب تلاوت کرنے والا معنی امام جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال من خلفہ آمین، تو وہ لوگ جو امام کے پیچھے ہو کہیں آمین۔ کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بانٹ دیا کہ قاری سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور جو امام کے پیچھے ہوں گے وہ سورہ فاتحہ چھوڑ کر آمین کہیں گے۔ حضور نے تو کام بانٹ دیا، تو جب وہ کہے غیر مغضوب علیہم الضالین تو پیچھے والے کیا کہیں گے؟ آمین۔ کیوں کہیں گے؟ فوافق قولہ قول اہل السماء غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے فرشتوں کی آمین کو سنا ہے؟ اس کا مطلب چپکے سے کہتے ہیں، کبھی تو نہیں سنا ہے۔ اگر زور سے کہتے تو سن لیتے ہم لوگ، تو ہمارے ہاں اگر سے زور سے آمین کہنا جائز ہے، لیکن چپکے سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے پیچھے والے آمین کہیں، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو چپکے سے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، چپکے سے ہم لوگ بھی آمین کہتے ہیں۔ ہمارا آمین کہنا اگر فرشتوں کے موافق رہا اللہ بخشش فرما دے، ہے نا؟
اب زور سے جو کہتے ہیں ان کو تو پوچھنا چاہیے کیا فرشتوں کی آمین سنا ہے آپ نے؟ ارے ان کے یہاں تو یہاں وہاں کی آواز ہی کوئی نہیں سن سکتا، کوئی ولی ایسا ہوا ہی نہیں، ولی نہیں ہوا تو سنیں گے کہاں سے؟ ایک اور حدیث پاک وہی مسلم شریف کی بڑی شاندار حدیث ہے، اور یہ تفصیلی حدیث ہے تھوڑی۔ مسلم شریف پہلا حصہ 177 راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، آقا علیہ السلام ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، حضور ہمیں سکھایا کرتے تھے، فرماتے تھے لا تبادروا بالامام، امام کے آگے مت جایا کرو، کہ ابھی امام رکو نہیں کیا تو مت چلے جاؤ رکو میں، امام اٹھا نہیں مت اٹھا کرو، آگے مت جاؤ امام کے۔ اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تو تم کہو، آگے نہیں کہنا، ساتھ میں کہنا یا بعد میں کہنا، امام کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، آقا فرماتے ہیں جب امام کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، اور جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ تو تم کہو آمین۔ یہ جملہ بتا رہا ہے آقا علیہ السلام کا کہ اگر سورہ فاتحہ مقتدیوں کو بھی پڑھنا ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے کہ آمین کہو، بلکہ فرماتے تم بھی وَلَا الضَّالِّينَ کہو، پھر سب مل کے آمین کہو، لیکن آقا فرماتے امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ معلوم یہ ہوا سورہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے اور مقتدیوں کا کام آمین کہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جو ہے فیصلہ فرما دیا، پھر بھی جو فیصلہ نہ مانے اس کا معاملہ ہے۔ ارے جو حضور کا فیصلہ نہ مانے، قرآن کے اندر آیا کہ وہ آدمی جو ہے ایمان والا نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، تو جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ اب الحمد شریف پڑھ لیے، الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر اب معاملہ آتا ہے آمین کا، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب مخلص و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا